آج بھی اللہ رب العزت نے دو اصول انسان کے اخلاق کو بہتر سے بہترین بنانے کے حوالے سے ذکر کیے، ان میں سے ایک صبر ہے اور دوسرا نماز ہے۔ یہ جو صبر ہے اس کو تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں، پھر اگلا جو ہمارا جو دوسری آیت ہے اس کی طرف جائیں گے۔ صبر دراصل کہتے کس کو؟ صبر در حقیقت کہتے ہیں رک جانے کو برداشت کرنا، اور پھر شریعت میں صبر جو ہے وہ تین معنوں کے لیے آتا ہے۔ سب سے پہلا معنی اس کا یہ ہوتا ہے صبر علی المصیبہ۔ ہماری اس دنیا کی زندگی کے اندر ہم سب پر بہت بڑی بڑی مصیبتیں بھی آ جاتی ہیں، کبھی چھوٹی مصیبت آ جاتی ہے، آزمائشیں آ جاتی ہیں، حادثات انسان کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گھر کے اندر 5 افراد تھے، ایک کا انتقال ہو گیا، اس شخص کا انتقال ہو جانا، گھر سے وفات پا جانا، گھر سے کوچ کر جانا، یہ بھی ایک مصیبت ہے۔ اور اسی طریقے سے کبھی انسان کے پاس بہت زیادہ پیسے ہوتے ہیں، کبھی انسان غریب ہو جاتا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس مصیبت، آزمائش اور امتحان کی گھڑی میں انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے شکوے کرتا ہے، گلے کرتا ہے، یا صبر کا مظاہرہ کرتا ہے؟ تو اللہ رب العزت کے جو بندے ہوتے ہیں وہ ایسی تمام صورتوں میں ان کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ یہ جو حادثہ آ گیا، چھوٹی مصیبت ہے، بڑی مصیبت ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ایک تو وہ اس کو اللہ کی طرف سے سمجھتے ہیں، اور دوسرا وہ اپنے زبان کے اوپر گلے شکووں کی باتیں نہیں کرتے، بلکہ وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہے اور ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو یہ جو مصیبت ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے آئی، اور ایک دن اس مصیبت نے بھی ختم ہو جانا ہے۔ اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمیں ایک دعا سکھائی ہے، وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُحَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا، کہ اللہ ہمیں اس درجے کا یقین عطا فرما کہ ہمیں جو دنیا کی مصیبتیں ہیں وہ ہم سب کے لیے ہلکی ہو جائیں، یعنی دنیا کی مصیبت ہمیں کوئی مصیبت نہ لے۔ تو اللہ رب العزت سے انسان اگر یہ دعا کرتا رہے کہ اللہ اس درجے کا یقین عطا فرما کہ کوئی بھی مصیبت، پریشانی، حادثہ، کوئی بھی ہمارے اوپر آزمائش آ جائے تو ہم اس میں گلے شکوے نہ کرنے والے بن جائیں، بلکہ یہ سمجھیں کہ یہ مصیبت اللہ کی طرف سے آئی ہے اور ایک نہ ایک دن اس مصیبت میں بھی ٹل جانا ہے۔ تو یہ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ مصیبت آ گئی تو اس میں ہمارا مزاج مومنین کا یہ ہونا چاہیے کہ صبر کا مظاہرہ کرے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے گلے شکوے نہ کرے۔ آپ کچھ عرصے پہلے ہمارے بزرگوں کا مزاج دیکھیں کہ کچھ عرصے پہلے تک ہمارے گھروں کے اندر اگر لائٹ چلی جاتی تھی، بجلی چلی جاتی تھی، تو ہمارے گھر کے بڑے بوڑھے کیا کہتے تھے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی بجلی چلی گئی یہ بھی ایک آزمائش ہے، یہ بھی مصیبت ہے۔ تو وہ انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ دعا کرتا تھا، تو وہ ہمیں یہ سکھاتے تھے کہ دیکھو یہ مصیبت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے، لیکن اس میں گلے شکووں کا مظاہرہ نہیں کرنا۔ ایک ہے صبر علی المصیبہ، مصیبت کوئی آ گئی تو اس پر بھی صبر کرنا، اور دوسرا صبر علی الطاعۃ، اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی حکم آ جائے تو اس حکم کے آگے انسان اپنا سر جھکا دے۔ بہت سے ایسے اللہ کے احکام ہوتے ہیں جو ہماری عقل میں نہیں آتے، ہماری سمجھ میں نہیں آتے، لیکن وہ اللہ کا حکم ہوتا ہے، ہم نے اس کو بہرحال کرنا ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آج کل سخت سردی کا موسم ہے، سخت سردی کے موسم میں گرم بستر چھوڑنا اور ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا ایک بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ تو انسان اپنے گرم بستر کو چھوڑ رہا ہے اور پھر جا کر ٹھنڈے پانی سے وضو کر رہا ہے، تو ظاہر اس کی عقل میں یہ بات نہیں آ رہی کہ میں اپنا سکون کیوں چھوڑوں، لیکن وہ دیکھتا ہے کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ نے مجھے یہ کام کہا ہے تو میں نے یہ کام کرنا ہے، تو بہرحال پھر اس کے لیے وہ مشکل نہیں ہوتی۔ اسی طرح انسان اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرتا ہے، اپنے وجود کو ختم کر دیتا ہے، تو یہ اللہ کے راستے میں اپنے وجود کی قربانی دینا یہ بھی مشکل کام ہے۔ اسی طرح انسان حج اور عمرے پر جاتا ہے، حج اور عمرے کے سفر میں بڑی بڑی مشکلات آ جاتی ہیں، سفر کی تھکاوٹ ہوتی ہے، کچھ حجاج کرام ہوتے ہیں ان کا آپس میں مزاج نہیں ملتا، تو وہاں پر بھی یہ مسائل انسان کے سامنے آ جاتے ہیں۔ لیکن فرمایا کہ جو بندہ وہاں پر صبر کر جاتا ہے تو یہ بھی گویا کہ اپنے اخلاق کا ایک اعلیٰ اظہار کر رہا ہے۔ اور تیسری صورت ہوتی ہے صبر عن المعصیہ، دنیا کے اندر انسان ہے، انسان کے ساتھ شیطان بھی ہے، تو وہ اس کو گناہ پر اکساتا ہے، گناہ پر ابھارتا ہے۔ لیکن اگر انسان یہ سوچتا ہے کہ بھئی میں نے نفسانی خواہشات کی اتباع نہیں کرنی، بلکہ اللہ کا خوف اس کے دل میں آ جائے اور اللہ کے خوف سے وہ اس گناہ سے ڈر جائے، رک جائے، تو اس کا نام ہوتا ہے صبر عن المعصیہ۔ گناہ کے کام سے رک گیا، گناہ کے سامنے اس نے اس کام کو برداشت کر لیا، لیکن کس کے ڈر سے؟ اللہ کے ڈر سے۔ تو یہ صبر جو ہے اس کی ہماری دینی اور دنیاوی زندگی کے اندر بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ایمان لمن لا صبر له، کہ جو شخص صبر کا مظاہرہ نہیں کرتا اس کا ایمان ہی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کافر ہو جاتا ہے، ایسا نہیں، یعنی کامل ایمان والا نہیں، اس کا ایمان کامل نہیں ہے جو شخص صبر کا مظاہرہ نہیں کرتا۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے آج کی ہماری جو آیات ہیں اس کے اندر ایک اصول انسان کے اخلاق کو بہتر سے بہترین بنانے کے حوالے سے ذکر کیا، استعینوا بالصبر، کہ صبر کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مدد